بندے کے، عبد کے معنی ایک ہے غلام کے۔ انہوں نے پوچھا غلام ہے، یہ مطلب کا غلام ہے جو پیچھے سوال، نام عبد المطلب۔ تو حضرت کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ عبد المطلب۔ حضرت کا نام کیا مشہور ہوا؟ جو یوں کہہ لو اہل مکہ نے کہا وہی نام معروف ہوا۔ اگر ہم کہہ دیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبۃ الحمد ہے، اگر کوئی لٹھ مار ہوگا سب پھاڑ دے گا، لٹھ مارنا حضور نے کہا مولوی نے کوئی نہ کوئی نئی بات کرنی ہوتی، کہاں لکھا وہ بتا، کس نے کہا؟ اور ہمیں ساری عمر گزر گئی، ہم نے اپنے باپ سے سنا، ماں سے سنا، دادے سے سنا، دادی سے سنا، عبد المطلب نام تھا، یا مولویوں سے سن لو۔ قصور اس کا بھی بیچارے کو کچھ نہیں، کیوں؟ جو سنا وہی کہنا ہے، اس سے زیادہ کیا کہنا ہے؟ اور تو کوئی دینے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کوئی بتا دے، میں وہیں سے شروع ہو جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک دوڑے جا رہے ہیں پتھر کے پیچھے، یہ دیکھو میں نے کتنی باتیں کرتی ہیں، لٹ لیے پتھر کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اور ڈنڈا کس رکھا ہے حضرت نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا مشہور ہے، وہ اس پر تانے ہوئے ہیں، ذرا ٹھہر صحیح تجھے بجاتا ہوں، تیری خبر لیتا ہوں۔ برادری بھی سامنے دیکھ رہی ہے، وجود سارا دکھائی دے رہا، نیچے کا وجود دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، نیچے کی تو سطر ہے، وجود تو اوپر ہی ہے۔ اور نے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا، نبی کا وجود شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور بے عیب تھا۔ بات یہاں سے چلی تھی، اللہ کا کلیم بھی بے عیب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بے عیب ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کوئی نظم پڑھ رہے تھے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تو کوئی مشکل حل ہوئی کوئی نہ، مشکل حل ہوگی کہ نہیں، کوئی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ کی سوا سب کا مشکل کشا ہوگا، اللہ کے سوا مشکل یہ اور باپ مشکل کشا ہے۔ بیٹی کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، پکار رہا ابا جی ابا جی ابا جی، کتا پڑ گیا بچے کو آوازیں دے رہا ابا جی ابا جی، وہ بھاگ گیا، ٹھہر میں آیا، چھڑا دیا کہ نہیں ابا نے؟ حلے بھی مشکل کشائی کوئی نہیں ہوئی کہ حلے باقی نہیں سمجھ میں آئی بات۔ مولی کو مشکل پیش آئی، یا یوں کہہ لو ہمیں کام آتی ہے، ذمہ داروں کو مشکل پیش آئی، پیگ آیا دودھ نہیں، بڑے پریشان ہیں، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، ادھر پوچھ ادھر پوچھ، مصیبت کھڑی ہو گئی، مشکل میں مبتلا، دودھ ہی نہیں مل رہا، پیر گھر بیٹھا چائے پلانے۔ اگلی بات بھی بتا دوں جو ہمارے ذوق کی ہے، جو گھر میں دودھ تھا اس کی کھیر پکا لی۔ جی ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، علماء سن لو، ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور یہ میں نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کہا جب قومی اتحاد کا حل چل رہا تھا، بعد میں حل ٹوٹ گیا، لکڑی والے لکڑی لے گئے، بھاڑا مستری لے گئے، باقی اللہ کا مولیوں کو نعرہ بچ گیا۔ اللہ نے امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ارشاد فرمایا، جب آپ پر وحی کا نزول ہوا، ساتھ ہی آپ کی طرف سے اعلان نبوت ہوا، آپ کو فکر دامن گیر ہوئی، اب کیا کروں، کھائیں گے کہاں سے؟ کچھ وقت کمائی کے لیے
آپ نے سوچا اس کے لیے کچھ تدبیر فرمائی. ہر ایک کمپنی اپنے نمائندے کو سنبھالتی ہے، اپنے ورکر کا خیال رکھتی ہے، اپنے ملازم کی نگرانی کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرشتہ آسمان سے بھیج دیا. جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو. حضرت جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ کا سلام ہے. اور ارشاد یہ ہوا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. آگے کیا ہے حافظو بتاؤ کیا ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ زور سے بتاؤ. وَاسْتَبِرْ کیا مانا؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور ٹھہر جاؤ رک جاؤ بس. وَاسْتَبِرْ صبر کر. پشتو والے کا صبر بیٹھے لگتا ہے کبھی تو عربی سے جوڑ توڑ ہے زیادہ ہمارے حاجی صاحب کو پتہ ہے لیکن پشتو سیکھو اور بھی آ جائے گا. صبر بیٹھے ٹھہر. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. میرے محبوب لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. لا نا نسألُكَ رِزْقًا. اب سوال نہ کر، اب کمائی نہ کر، اب کسی سے کچھ نہ مانگ، کسی کے پاس نہ جا. یا اللہ گزارا کہاں سے ہوگا؟ یا اللہ میرا رازق ہے تو آپ ہی، لیکن اسباب کو بھی آپ ہی نے جوڑا ہے. تو ارشاد نحن نرزقک، تیرے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں. میرے محبوب تیرے رزق کے بولے بولے کون ذمہ دار؟ کس کے رزق کا ذمہ دار؟ اپنے محبوب کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ بولے دور سے کون ذمہ دار ہے؟ ہم تو چلائے گاڑی پھر آئے رزق، ہم چلائے حل پھر آئے رزق، ہم کرے مزدوری پھر آئے رزق، ہم چلائے فیکٹری پھر آئے رزق، ہم بیچے پانی پھر آئے رزق، ہم بنائے مکان ہمیں ملے رزق. اپنے محبوب کو پروردگار نے کیا فرمایا؟ لا نسألُكَ. لا یہ وہی لا الہ والی کوئی نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ. تو یہاں بھی کوئی نہیں، بالکل نہیں. نہ میرے محبوب نہ آپ ہاتھ ہلائیں، نہ آپ پاؤں کو حرکت دیں، نہ آپ کی آنکھ کمائی کے لیے حرکت میں آئے، نہ آپ کا دل مبارک حرکت میں آئے، نہ آپ کا وجود حرکت میں آئے، نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ کہیں کو بتانے کی ضرورت. نحن نرزقک، ہم تیرے رازق ہیں. یا اللہ پھر میرے لیے حکم کیا؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دے اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو. بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھو. نماز پڑھو، نماز سے روزی آتی ہے. نماز پڑھو اللہ رزق دیں گے. نماز پڑھو. میرے محبوب کوئی فیکٹری مت لگاؤ، کوئی یونین مت بناؤ کہ تمہیں چندہ جمع کروا دے. بھاگ دوڑ مت کرو، صرف تمہارا ایک کام. کون سا؟ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی،
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، تمہیں ہم نے بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، تم ہی شاہد ہو، صاحب مشاہدہ ہو، تم ہی دائی ہو، دائی الی اللہ، بلا اللہ کی طرف، تیرا کام فقط اتنا۔ اگر اس کو ملازمت کرو کہو یہی ملازمت، اگر اس کو مزدوری کہو یہی مزدوری، اگر اس کو کام کہو یہی کام، اگر اس کو نصب العین کہو یہی نصب العین۔ باقی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں، تم نے فکر کرنے کی میرے محبوب کو ضرورت نہیں۔ مولیو پیرو تمہیں بھی کہتا ہوں، ہمارا وارث کون؟ جب ہم دعویٰ کریں گے ہم نبی کے منبر کے وارث ہیں، نبی کی کرسی کے وارث ہیں، نبی کے مصلی کے وارث ہیں، دفتر کیوں مانگتا پھرتا، مانگتا کیوں بن گیا؟ اس زمانے پیپلز پارٹی والے تھے، جہاں دال وہاں مولیوں کی ہڑتال، یہ گاؤں میں جلوس نکالتے پھر گاؤں میں، اور دوسرا نعرہ صاحب حلوہ پوری بند ہے، حلوہ پوری بند ہے، حلوہ پوری بند ہے، جہاں دال وہاں مولیوں کی ہڑتال۔ مجھے بھی موقع مل گیا اگلے کے تقریر کرنے کا، بدلہ تو پھر مولیوں سے اچھا کامی لوگ لیتے ہیں۔ میں نے مجمع عام سے پوچھا، میں نے کہا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فیصلہ بھی تم ہی تھا، پوچھنی بھی تم ہی سے، فیصلہ بھی تم ہی تھا۔ کبھی مولوی کے گھر کھیر پکتی دیکھی، لکڑیاں جل گئی ہوں؟ کبھی دیکھی سنا کسی نے مولوی کے گھر کھیر پکی؟ کہتے نہیں۔ آپ نے دیکھی ہو؟ آپ تو مولوی پکا کر بانٹتا ہو شاہ جی، ایسا تو ساڑھا مولوی سے بہت خیرات کرتا ہو، اسے کھیر دی کہ نہیں؟ مولوی نے کبھی تکلیف کی ہو، اس کی بیگم حلوہ پکاتے جل گئی ہو، مولوی کھاتا جل گیا ہو، زردے کے چاول ڈالتے چاول چھنک گئے ہوں، گھی پڑ گیا ہو مولوی صاحب کے ہاتھ پر، کبھی سنا؟ میں نے کہا مولیو انسان بن جاؤ، انسان بننے میں خیر ہے، اور اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نبی والا وعدہ تمہارے ساتھ، کیوں تم جانشین بن گئے ہو نا، جانشین کے ساتھ بھی وعدہ وہی۔ میں نے کہا پیپل پارٹی والے تم سن لو، ناراض نہ ہونا، برادری میں ساری طرح کی تھے، لڑائی لینا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا سن لو، مولیوں کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، اور وعدہ کیا ہے؟ پکاؤ گے تم اور کھائیں گے، پکاؤ گے کھائیں گے، لوگ دے جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ مرید کو مشکل آ گئی، گھر والے دودھ کی تو کھیر پکا لی، نہیں سمجھے ابھی بات، مشکل پیش آئی، بڑی مشکل۔ ہوں دوستوں مشکل کشا کون ہے؟ پھنس گیا کہ نہیں؟ اگر مولوی ہے تب بھی پھنس گیا، ذمہ ہے تب بھی پھنسا ہوا، ٹھیکیدار ہے تب بھی پھنسا ہوا، کرنل جنرل ہے تب بھی پھنسا ہوا ہے، عام فوجی بیچارے کا تو کہنے کیا، چودھری ہے تب بھی پھنسا ہوا، دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی مشکل جو ہوئی، اب دودھ بھولے تو پیر کو پلائے نا، پیر تو چائے پیتا ہے، حاجی صاحب نے بند کر دیا، کہتے میں نے چائے بند کر، اور روز پیتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی قربانی ہے نا، کہ آدمی چھوڑ بھی دے اور روزانہ بھی ہے۔ اب کسی کو بھاگ کے گھر گیا، انصاری کے گھر گیا، دودھ ہے آپ کے گھر، کوئی ملتانی ہو یا ڈیرے کا ہو، یہ دودھ کو بھی کھیر کہتے ہیں،
ہم تو صرف کھیر کو ہی کھیر کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کھیر کو کیا کہتے ہیں. یہ دودھ کو کھیر کہتے ہیں. وہ کھیر بھی دیا. جلاہے نے کہا چودھری صاحب زیادہ تو نہیں, 1 کلو دودھ میرے پاس ہے, بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا, چلو قربانی دیتا ہوں, تم اپنے پیر کے لیے لے جاؤ. چودھری کا مشکل کشا جلاہا. نہیں سمجھے بات؟ مشکل حل ہو گئی کوئی نہ. بات کرتے بھی خیال کر لیا کرو کیا کہہ رہا. مشکلات انسانی زندگی میں شامل ہیں. دانت نہ ہو روٹی کھانے میں مشکل, ہاتھ نہ ہو پانی پینے میں مشکل, بیمار ہو اٹھانے میں مشکل. تو کہنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ اللہ مشکل کشا نہیں, معاذ اللہ نکلے کفر کو. اللہ مشکل کشا ہیں مگر سب کے مشکل کشا. اب سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اللہ نہ چاہتا پیر وہاں نہ جاتا, اللہ نہ چاہتا چودھری پیر کے لیے دودھ مانگنے کے لیے نہ نکلتا, اللہ نہ چاہتا اس مشکل میں یہ نہ پھنسے, اللہ نہ چاہتا جلاہے کا دل مہربان نہ ہوتا, اللہ نہ چاہتا وہ اس کو دودھ نہ دیتا, اللہ نہ چاہتا تو یہ پیر چائے کہاں سے پیتا. اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو. ارشاد کیا ہے؟ آدم موسیٰ فبرأہ اللہ, قوم نے دیکھا نبی کا جسدیہ ہے, کلیم اللہ کا جسم مبارک علیہ السلام شیشے کی طرح چمک رہا ہے, اور وہ ان کی طرف بھاگے آ رہے ہیں. یاد رکھو نبی عیب دار نہیں ہوتا, نبی اور نبی سے عیب بھاگتے ہیں, نبی سے عیب. اگر کوئی عیب آ جائے پھر وہ عیب نہیں رہتا, وہ خوبی بن جاتی, وہ عیب نہیں رہتا. کیوں؟ نبی کے قریب جو آ گئے پھر عیب تو نہ رہا, اس میں خوبی پیدا ہو. قرب نبوت اس کو مزین کر دیا, شان والا بنا دیا, عزت والا بنا دیا, اس میں عزت و عظمت پیدا ہوتا. مجھے یاد ہے حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات تو عام ہو گئی, اسلام میں بے شمار دنیا آنے لگی, ایک دسترخوان پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ایک بوٹی ہاتھ سے چھوٹی, دسترخوان پر گر گئی, جلدی سے اٹھائی, کھانے لگے. سامنے والے نے بتایا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں, قبائل کے سردار یہاں موجود ہیں, آپ نے کیسی حرکت کر دی؟ سبحان اللہ. جابر تجھ پر اللہ رضی. ارشاد فرمایا کمال کی بات کی, فرمایا ان سرداروں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں. کیسی بات تم نے کہی؟ میں آمنہ کے لال عبداللہ کے جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دوں, ان کے اعمال کو چھوڑ دوں ان کی وجہ سے؟ اس کو کہتے تعلق, یہ ہے ربط, یہ ہے محبت کہ ہر چیز ان میں رس بس گئی. پھر جس کو دوسروں نے عیب سمجھا ان کی نظر اس عیب پر خوبی والی پڑی ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ عیب ہی نہیں, جس کو تم نے عیب سمجھا یہ خوبی. آدم موسیٰ اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے. فبرأہ اللہ, اللہ نے ان کو بری کر دیا, عیبوں سے پاک دکھا دیا.
جب قریب گیا پتھر ٹھہر گئے، ڈنڈے تو کھا لیے اس نے، موسیٰ علیہ السلام کو